مسلمانوں کی آمد سے قبل متحدہ ہندوستان نامی یہ خطہ تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ آج جو کچھ بھی ہندوستان کی ثقافت میں نظر آتا ہے یہ سب مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے ہے۔ کھانے جو مسلمان اپنے ساتھ لائے، اس میں بریانی، پلاؤ، نہاری، کوفتہ، کباب، زردہ، پائے، شامی کباب۔ لباس جو مسلمان اپنے ساتھ لائے، کارتا پاجامہ اور شلوار، شیروانی، اچکن، غرارہ، لہنگا، تن پاجامہ، ورنہ بائی صغیر میں ایک انسلی ساڑی، دھوتی اور سلوکہ عام لباس تھا۔ فن تعمیر جو مسلمان اپنے ساتھ لائے، محرابیں، مینار، گنبد، دالان، وسیع صحن اور پھر ان سب کی تزئین و آرائش۔ اصناف سخن جو مسلمان اپنے ساتھ لائے، غزل، ربائی، مثنوی، مرثیہ، افسانہ، ناول، غرض اظہار کے سارے خوبصورت طریقے مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ موسیقی جو مسلمان اپنے ساتھ لائے، رباب، بربط، ستار اور طبلہ جیسے بے شمار اعلان موسیقی مسلمانوں نے متعارف کروائے۔ اگر ہندو دیوی دیوتاؤں کی فہرست مرتب کی جائے تو ان کی تعداد تقریباً 3,30,00,000 بنتی ہے۔ جب انگریزی سرزمین پر آتری تو یہاں علم و آگہی دنیا بھر سے زیادہ تھی۔ آپ کو ہسٹری چینل دیکھ رہے ہیں۔ صغیر کو ہند کی تاریخ جو درسی کتب اور قصے کہانیوں کے ذریعے انگریز سرکار نے زبان زد عام کی، اس کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد یہاں پر آباد قوموں کو اپنے ماضی سے برگشتہ حال سے غیر مطمئن اور مستقبل سے مایوس کرنا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1757 میں جب نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا، اس کے سامنے مغلیہ ہندوستان صرف ایک قطع زمین نہیں تھا بلکہ مسلمان حکمرانوں کی طرز حکمرانی، صوفیاء کرام کے حسن سلوک اور مسلمان اشرافیہ کی تہذیبی الغار نے اسے ایک اکائی میں تبدیل کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے قبل متحدہ ہندوستان نامی کسی چڑیا کا نام تاریخ میں نظر نہیں ملتا۔ پورا علاقہ ہند نامی ایک خطہ کہلاتا تھا جس پر 500 سے زیادہ راجے اپنے اپنے علاقوں میں آزادانہ حکمرانی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے 4000 سالوں میں ہند کا یہ خطہ صرف 360 سال کے لیے ایک متحدہ سلطنت کی صورت اکٹھا ہوا۔ موریہ ڈور جو 321 سے 185 قبل مسیح تک 236 سال پر محیط تھا، اور گپتا دون حکومت جو 543 سے 319 قبل مسیح تک 124 سال پر پھیلا ہوا تھا۔ باقی 4000 سال تک یہ زمین ہمیشہ تقسیم رہی۔ ہر علاقے کا اپنا ایک دیوتا، دیوی اور دیوتاؤں کا ایک مقدس خاندان تھا جو اپنے اپنے علاقوں میں پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندو دیوتاؤں کی فہرست مرتب کی جائے تو ان کی تعداد تقریباً 3,30,00,000 بنتی ہے۔ انسانی تاریخ میں متحدہ ہندوستان کا آغاز 25 جون 1206 کو اس وقت ہوا جب شہاب الدین محمد غوری نے تران کی دوسری جنگ میں ہندو مہاراجوں کی مشترکہ فوج کو شکست دے کر قطب الدین ایبک کو اس علاقے کا انچارج مقرر کیا، جس نے دنلو کو پاتخت بنایا۔ یوں ہند کے ایک درخشاں اور زرعی باب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کا ہندوستان اپنی گزشتہ 4000 سالہ تاریخ سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت نے یوں اس پر اپنا رنگ چڑھایا کہ آج جو کچھ بھی ہندوستان کی ثقافت میں نظر آتا ہے اس میں اکثریت مسلمان حکمرانوں، صوفہ، اشرافیہ اور عام آدمی کا عطا کردہ ہے۔ کھانوں کی فہرست: الفاٹ بریانی، پلاؤ، نہاری، کوفتے، کباب، زردہ، پائے، شامی کباب۔ غرض کون سی ایسی کھانے کی چیز ہے جس پر مسلمانوں کی حسن ذائقہ اور لطافت کی چھاپ نہ لگی ہو؟ لباس کی فہرست: لباس میں کارتا پاجامہ اور شلوار، شیروانی، اچکن، غرارہ، لہنگا، تن پاجامہ سب پہناوے مسلمان اپنے ساتھ لائے اور پھر یہاں کے لوگوں نے اختیار کر لیے، ورنہ بائی صغیر میں ایک انسلی ساڑی، دھوتی اور سلوکہ عام لباس تھا۔ فن تعمیر: محرابیں، مینار، گنبد، دالان، وسیع صحن اور پھر ان سب کی تزئین و آرائش کے فن نے تعمیراتی آرٹ کو ایک لازوال حسن عطا کیا۔ بنارس اور کلکتہ سے لے کر کابل تک اول تو ساری کی ساری تاریخی عمارتیں مسلمانوں کے عہن درخشاں میں ہی تعمیر ہوئیں۔
لیکن دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ان عمارات نے تعمیرات کے فن میں جو ایک ایسے خوبصورت باب کا اضافہ کیا ہے، اس کا داور سے بھی کوئی تعلق اس دھرتی کے فن تعمیر سے نہیں تھا۔ ٹائل، موزیک پینٹنگز، سنگ مرمر میں قیمتی پتھروں کا کام، پیٹر ڈورا، کاشیکاری، میناکاری، منبت کاری، غرض فنون آرائش کی ایک طویل فہرست ہے جو عمارتوں کو دلکش بنانے سے متعلق ہیں اور جنہیں دنیا بھر میں صرف مسلمانوں نے ہی متعارف کروایا۔ اصناف سخن، تمام اصناف سخن جو اس وقت ہندوستان کے ادب کی پہچان ہیں، انہیں بھی مسلمان یہاں لے کر آئے۔ غزل، ربائی، مثنوی، مرثیہ، افسانہ، ناول، غرض اظہار کے سارے خوبصورت طریقے مسلمانوں کی مرہون منت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم بھی اگر مثنوی زہر عشق تحریر کرتا ہے تو پہلے اللہ کی حمد، پھر رسول اکرم کی نعت اور پھر حضرت علی کی منقبت کے بعد قصے کا آغاز کرتا ہے۔ موسیقی اگرچہ کہ مسلمانوں کا توئر امتیاز نہیں تھا، مگر پھر بھی مسلمان حکمرانوں کے درباروں میں موسیقی کی پذیرائی ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ رباب، بربط، ستار اور طبلہ جیسے بے شمار آلات موسیقی مسلمانوں نے متعارف کروائے۔ امیر خسرو کے کلام اور موسیقی کو نکال دیا جائے تو شادی کی تقریبات پھیکی ہو جائے۔ قوالی کا فن جو آج عالمی پذیرائی کا حامل ہے، چشتی صوفیہ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ آج بھی روز رات کو بنارس میں گنگا کو سالانے کے لیے جو دیپ پوجا ہوتی ہے، اس میں بھجن کا انداز قوالی سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ تمام تہذیبی اور ثقافتی مہارتیں اور رواج تھے جن کی وجہ سے کلکتہ سے کابل تک یہ خطہ ایک پوری قوم نظر آتی تھی۔ انگریزوں کو مسلمانوں کا یہی متحدہ ہندوستان ورثے میں ملا تھا۔ یہاں ان کا مقابلہ ایک عظیم تہذیب، ایک بہترین معاشی قوت اور شاندار ماضی رکھنے والی مسلمان طرز حکمرانی سے تھا۔ مسلمانوں نے یہاں صدیوں سے آپس میں برسن پیکار راجاؤں، مائے راجاؤں کے سپاہیوں کو ایک منظم فوج میں بدلا، نظام عدل و انصاف قائم کیا، زمینوں کی پیمائش سے لے کر حقوق ملکیت کا تعین کیا، سڑکوں، ڈاک خانوں، مہمان سرائیوں کا جال بچھایا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب انگریز کے قدم اس سرزمین پر آتری تو یہاں علم و آگہی کا عالم دنیا بھر سے زیادہ تھا۔ انگریزوں کے ہی مرتب کیے گئے اعداد و شمار، جنہیں مشہور ہندو مورخ دھرم پال نے اپنے 5 حصوں پر پھیلے ہوئے وسیع تاریخی اثاثے بیوٹیفل ٹری میں جمع کیا۔ اس کے تیسرے حصے کا نام 18ویں صدی میں ہندوستان کا دیسی تعلیمی نظام ہے۔ اس حصے میں اس نے وہ تمام مردم شماری اور سکولوں میں اساتذہ کی تعداد، قصبوں اور گاؤں میں سرکاری اتالیق کی نوعیت اور ان کے مشاہرے درج کیے۔ ان تمام رپورٹوں کا لبن لباب یہ ہے کہ مغلوں کے آخری دور میں بھی ہندوستان میں شرح خواندگی 95% سے زیادہ تھی۔